اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 سے 168 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 168، اور آج کے سبق میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین جو تھے، شرک کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ اپنے ان بتوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑ دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے نام پر آزاد ہیں، یا فصل کا کوئی حصہ، کھیتی کا کوئی حصہ اس طرح آزاد رکھ دیتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے نام پر نذرانہ ہے، اور کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس طرح یہ جو بت ہیں ہم سے راضی ہوں گے اور آخرت میں ہمارے لیے یہ سفارشی بنیں گے۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ یہ بتوں کے نام پر تم جو ہے جانور چھوڑتے ہو، یا پھر یہ جو فصل کا کوئی حصہ، یہ تم نے اپنی طرف سے چیزیں بنائی ہیں، اللہ کا اس میں کوئی حکم نہیں ہے، اور یہ ساری گمراہی ہے، اور یہ شیطان کا تم پر حملہ ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 168 شروع ہوتی ہے یا سے۔ یہاں کچھ طباعت میں چھاپنے میں غلطی ہوئی ہے، یا ہے یہاں پر۔ یا ایھا الناس کلوا مما، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یعنی سب کو خطاب ہے، خاص مومنین کو نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس طرح نہیں، یا ایھا الناس، جتنے بھی انسان ہیں سب کو فرمایا، کلو، تم سب کھاؤ، مما، اس میں سے، مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوات الشیطان، انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الناس کلو، اے انسانوں کھاؤ، مما، اس میں سے، فی الارض، جو زمین میں چیزیں ہیں، حلالاً حلال، طیباً پاکیزہ، یعنی طبیعت کے اعتبار سے صحیح ہیں، صحت کو نقصان دینے والی نہیں، وہ پاکیزہ، اور حلالاً جو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اللہ کا حکم ہے کہ کھا سکتے ہو، وہ کھاؤ، اللہ نے حرام نہ کی ہو، منع نہ کیا ہو، وہ حلال ہے اور طیبہ پاکیزہ ہے۔ تو یہ چیزیں تم اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ کر کے خود نہیں کھاتے، اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہو کہ ان کا کھانا بے ادبی ہے اور غلط ہے، ہم ان کو نہیں کھائیں گے۔ تو اس طرح بہت سارے جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس وقت بھی اور اس وقت بھی جو بت پرست ہیں وہ چھوڑتے ہیں، اور وہ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا حکم ہے پروردگار کا، اور اس سے ہمیں آخرت میں جو ہے فائدہ ہوگا، سفارش حاصل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم سب مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے جو قدم ہیں ان کے نشانات کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ شیطان، انہو، وہ شیطان، لکم، تمہارا، عدو ہے، دشمن ہے، مبین، کھلا، واضح طور پر دشمن ہے، جس نے اللہ کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ میں اولاد آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، اور ان کو گمراہ کروں گا، ان کے اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کر کے ان کو گمراہ کروں گا۔ تو وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جس نے تمہیں ان باتوں میں لگا دیا ہے۔ اگلی آیت ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان
تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ انما بے شک یأمرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی کون؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو وہ صرف تمہیں یأمرکم حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ اور یہ کہ تم کہو اللہ پر، ما ایسی بات، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے اللہ کے بارے میں، وہ بہتان باندھتے ہو۔ تو شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، حکم کس طرح؟ یعنی دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ اختیار ہے، طاقت ہے کہ وہ دل میں وسوسہ پیدا کرے اور انسان کے رگوں میں خون کے دوڑنے کی طرح دوڑتا ہے، پھر اس کے اندر وہ جو ہے برائی کا خیال پیدا کرتا ہے اور بے حیائی کا، اور اللہ کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں تم کہو جو تم علم نہیں رکھتے، اللہ کے بارے میں علم نہیں رکھتے، پھر بھی تم باتیں کرتے ہو۔ جیسے کہ یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم ان بتوں کے لیے یہ جانور آزاد کریں، چھوڑیں نذرانے کے طور پر، نیت کے طور پر، اور پھر یہ بت ہمارے لیے آخرت میں سفارشی بنیں گے۔ تو یہ لوگوں نے اللہ کی طرف دعویٰ کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات اللہ نے کوئی نہیں کہی، یہ شیطان تمہیں یہ کرنے کا حکم کرتا ہے۔ آیت نمبر 170 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے، اتبعوا پیروی کرو، اتباع کرو، ما انزل اللہ اس چیز کی جس کو اتارا اللہ نے، یعنی شریعت محمدی اور قرآن پاک کی اتباع کرو، قالو تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع بلکہ ہم اتباع کریں گے، ما الفینا اس کی جس پر ہم نے پایا، الفینا ہم نے پایا، علیہ جس پر ہم نے پایا، آباءنا اپنے باپ دادوں کو، اپنے آبا و اجداد کو ہم نے جس پر پایا ہم تو اسی کی اتباع کریں گے۔ اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ تو اللہ نے فرمایا اولو کان، حالانکہ کیا اگرچہ ہوں، حالانکہ اگر ہوں ان کے آبا و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں کسی چیز کی اور نہ ہی سیدھے راستے پر ہوں، پھر بھی یہ ان کی اتباع کریں گے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی اور دین اسلام کی اتباع کرو، یہ راہ ہدایت ہے۔ وہ کہتے نہیں، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، جس مذہب پر ہم اسی پر رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے آبا و اجداد عقل نہیں رکھتے تھے کسی چیز کی اور کسی ہدایت پر نہیں تھے، یعنی ان کو کوئی کتاب ان پر نازل نہیں ہوئی اور کوئی وہ دین حق پر نہیں تھے، تو پھر بھی یہ ان کی اتباع کریں گے، تو یہ شیطان کا ان پر حملہ ہے اور یہ ایک طرح سے بے وقوفی ہے۔ آگے آیت نمبر 171 ہے، اور یہاں پر جو دو باتیں بتائیں کہ ان کی آبا و اجداد کی پیروی کریں گے یہ، اگرچہ وہ کسی بات کو سمجھتے نہ ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں۔ تو جو ہم آبا و اجداد کی اتباع کرتے ہیں ہم لوگ، تو وہ کیا ہے کہ وہ عقل پر بھی ہوں، عقل ہو ان کو، اور وہ راہ ہدایت پر بھی ہوں، تو ہم ان کی اتباع کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے اس آیت کے جو ہے اس آیت کے مصداق نہیں بنیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کی پیروی کسی حالت میں بھی نہیں کرنی، نہیں، بلکہ وہ جائز ہیں اور حق پر ہیں تو ان کی پیروی کرنی ہے۔ اگر وہ ناحق ہیں، کوئی ہدایت پر نہیں ہے، رائے راست پر نہیں ہے، خطا پر ہیں، باطل پر ہیں، تو ان کی پیروی نہیں کرنی۔ آیت نمبر 171، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ اس شخص کی طرح ہے جو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، بِمَا اس کو، لا يَسْمَعُ جو سنتا نہ ہو، جو سنتا نہ ہو، الا دعاء و نداء مگر پکارنا تیز ہو اور چلانا ہو۔
زور سے آواز دینے اور چلانے سے وہ سنتا ہو، ہلکی آواز نہ سنتا ہو۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ ان کفار کی مثال ہے جن کو ابھی سمجھایا گیا کہ یہ ایسے ہیں کہ جن کو آواز دی جائے اور وہ سنتے نہ ہوں، زور سے آواز دی جائے پھر صرف سنیں سمجھے نہیں، صرف سنیں گے زیادہ تیز آواز سے لیکن پھر بھی سمجھیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہرے ہیں اور اندھے ہیں، گونگے ہیں، اور نہ حق بات سنتے ہیں، نہ حق بات کہتے ہیں، نہ حق بات دیکھتے ہیں۔ حالانکہ چاروں طرف ان کے سامنے راہ ہدایت موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے اور ان کو ہر طرح سے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کان بند کیے ہوئے ہیں تاکہ یہ نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا فہم لا یعقلون، اسی حالت میں رہے تو یہ عقل نہیں رکھیں گے، کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے اس بات کو۔ آیت نمبر 171 مکمل ہوئی۔ آگے ہے آیت نمبر 172 میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کر کے پھر جو چیزیں بتائی ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔